بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کامران خان اپنے یوٹیوب چینل پالیٹکس ود ڈاکٹر کامران خان کے ساتھ. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ الیکشن کے نتائج. پاکستان میں جو 2024 کے انتخابات تھے اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہا, کس طرح ان کے نتائج ان کی حکمت عملی کے حساب سے آئے یا بہت بڑے سرپرائز ہوئے. اس موضوع پہ بات کریں گے. لوگوں کی, دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس جانب تھی کہ جی پاکستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ کیا ہوں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر جو ہے غیر اعلانیہ پابندی تھی. تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید ان کو الیکشن کے جو نشانات ہیں وہ الاٹ نہیں ہوئے, تو جس کی وجہ سے شاید اس دفعہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی سرپرائز نہ دے سکے. لیکن جب الیکشن کے نتائج آئے تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ جی یہاں پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی نے سرپرائز دیا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نتائج آئے اس کے اوپر بھی عوام کا بڑا ملا جلا رد عمل تھا کہ جی جو ریزلٹس ہیں وہ اپنا لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دو صوبوں میں اس طرح ہوا کہ وہاں پر جو ہے نتیجہ کچھ اور آیا اور لوگوں کی جو رائے تھی وہ کچھ اور تھی. تو اسی سلسلے میں بہت سے سوالات ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نتائج تھے آیا اس کے اندر کوئی ریگنگ ہوئی یا نتائج کو تبدیل کیا گیا, یا کیا وجہ تھی کہ الیکشن اتنا ڈیلے ہوا جس میں 2 سے 3 دن کا پروسیس لگا. تو اس چیز پہ ہم گفتگو کریں گے. جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات ہیں. میرا نام محمد حافظ ہے. میرا تعلق شعبہ سیاست کراچی یونیورسٹی سے ہے. میرا سوال ڈاکٹر کامران سے یہ ہے کہ ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن انتخابات کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. انتخابات میں رائے چینج کیے گئے ہیں, تو اس کے نتیجے آنے والے دنوں میں ملک میں حالات کشیدگی کے اختیار کر جائیں گے یا پھر حکومت بنے گی, اور جو حکومت بنے گی ظاہر سی بات ہے مخلوط حکومت بنے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ حکومت آنے والے دنوں میں کوئی مضبوط فیصلے لے پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, ہر دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, اور اس دفعہ بھی یہی سننے کو مل رہا ہے کہ جی بڑے پیمانے پر جو ہے ایسا ہوا ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے الیکشن جس مقصد کے لیے کروائے گئے تھے تو کیا وہ مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو سکیں گے یا نہیں. یعنی ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ عوام کی ترجمانی کر سکے اور ان کی خواہشات کو پورا کر سکے وہ بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی. الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور اس لحاظ سے بڑے اہمیت کے حامل ہیں کہ جو میجورٹی جس جماعت تو نہیں کہنا چاہیے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے جو حاصل کی ہے, آیا وہ کس طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں یا وہ کہاں پر جائیں گے. کیونکہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ میجورٹی تو حاصل نہیں کر سکی, لیکن جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان فیوچر اپنی گورنمنٹ فارم کریں گے. لیکن جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جو سیٹس ہیں وہ بہت واضح اکثریت رکھتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے جو قانون ہے اس کے مطابق انہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ جوائن کرنا ہے, اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی اور بنے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اتنی مضبوط حکومت نہ ہو سکے, اور لوگوں کے جو پرابلمز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے قابل بھی نہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ابھی الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ فارم ہوگی وہ شاید اتنا زیادہ لوگوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے اور مضبوط حکومت نہ ہو سکے. السلام علیکم سر. میرا تعلق شعبہ سیاست یونیورسٹی آف کراچی سے ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا انتخابات کے اندر جو ریزلٹس کا آنا ہوا کہ بعض جگہ پہ ایسا ہوا کہ میڈیا نے باقاعدہ بتایا کہ بھائی یہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت چکا ہے, یہ رات کی بات ہے, لیکن صبح ایسا ہوا کہ جو جیت تھی وہ بالکل الگ ہار میں بدل گئی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریحانہ ڈار ہے جس کے مقابلے میں خواجہ آصف صاحب تھے, ان کو رات کی جو رزلٹ تھا وہ جیت کا تھا اور صبح ایسا ہوا کہ وہ ہار گئی. تو ایک تو پنجاب کا یہ صورت ہے, دوسرا ایک سندھ کے اندر جو جی ڈی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کیا گیا, کیونکہ کل پیر صاحب پگارا صاحب نے بھی یہی کہا گیا کہ ہمیں جو نا بیک ڈور جو نا کہا گیا کہ آپ جو نا زرداری صاحب سے جو ہے اتحاد کر لیں, ورنہ آپ کی سیٹ نام کے آگے جو ہے وہ 0-0 لگا دی جائے گا, مطلب کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی.
تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک تو کوئی ایسی کارکردگی بھی نہیں پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر جو انہوں نے اتنا کلین سویپ کر دیا اور جی ڈی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی. اسی طریقے سے سر بلوچستان کے اندر جو ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ہے کہ سر تمام 3-4 پارٹیز ہیں جو نا وہ 10-10 سیٹیں لے لی ہیں. تو وہاں آپ کس طرح کی حکومت دیکھ رہے ہیں تمام صوبوں میں, ایک سندھ اور بلوچستان اور سر پنجاب میں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, سوال کم تجزیہ زیادہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس لحاظ سے لوگوں کو مطمئن نہیں کر رہے کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریزلٹ جو ہے ان کے خواہشات کے مطابق ہو گئے, تو جو نتیجے دیے گئے ہیں وہ اس سے بالکل برعکس ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کری کہ جی میڈیا پہ جو ہے ایک رات پہلے تک جو ہے کوئی اور کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا اور اس کا جو ہے بعد میں نتیجہ کسی اور کا کر دیا گیا, تو ایسی بہت سی جگہوں پہ رپورٹ ہوئی ہے یہ چیز, اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو شکایات ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن بھی موجود ہے اور عدلیہ بھی موجود ہے. تو جس کو اگر اس طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کہ جی اس کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا, تو جو ادارے ہیں وہ آزاد ہیں, آپ وہاں پر چلے جائیں, اپنی ووٹنگ کو ریکاؤنٹنگ بھی کروا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف جو ہے مانسیرا سے اسی طریقے سے ہارے بھی, اور جب ان کی کاؤنٹنگ کروائی گئی تو وہ ہارے. تو جہاں پر اس طرح کی شکایت ہوئی ہیں تو وہاں پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس جایا جا سکتا ہے. عدلیہ بھی بالکل آزاد ہے, عدلیہ میں جا کے بھی دوبارہ, اور ماضی میں بھی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہے کہ جب لوگ مطمئن نہیں ہوتے تو ووٹوں کو دوبارہ ریکاؤنٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس سے رزلٹ بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو اگر جن لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ جی ان کا رزلٹ تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ٹیمپرنگ کی گئی ہے, تو کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ انسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے اس طرح کا جو ہے چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کو جو ہے دوبارہ سے اسٹیبل کیا جا سکے. تو رزلٹ کے جو نتیجے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے ایکسپیکٹڈ بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ بھی ہیں. تو لیٹ سی کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی کیا حکمت عملی بناتی ہیں اور وہ کس حد تک اس حکمت عملی میں کامیاب رہتی ہیں. سر الیکشن 2024 پاکستان کے جو ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی, اس سے عوام بڑی امید تھی کہ آنے والی نئی حکومت ایک مضبوط حکومت ہوگی اور اس سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا اور لوگوں کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ اپنے روزمرہ کے معاملات پہ آ جائیں گے. لیکن چونکہ اب ایک مضبوط حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے درمیان وہی اپوزیشن اور برسر جنتا پارٹی کے درمیان کشیدگی رہے گی. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا, کہ عوام کی جو امیدیں تھیں وہ پوری ہوں گی یا دوبارہ عوام مایوسی کا شکار رہے گی؟ اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر میری دانش میں جو ہے کوئی استحکام شاید نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے الیکشن جو کہ 5 سال کے بعد ہوئے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں الیکشن کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام جو ہیں وہ اس الیکشن کے نتائج کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور سڑکوں پہ آتے ہیں تو شاید جو ہے پھر ایسا ممکن نہ ہو کہ ملک میں جو ہے استحکام آ سکے. تو ملک میں سیاسی یا معاشی استحکام اسی وقت آتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے رزلٹس ان کی مرضی کے خواہشات کے مطابق ہے. لیکن ریگنگ ہر دور میں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ریگنگ نہیں ہوتی, لیکن یہ بھی ایک بڑا کامن فینومینا ہے کہ ہارنے والا ہمیشہ کبھی بھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا. تو بہرحال جو بھی ریزلٹس آئے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے جو گورنمنٹ جو ہے جو بھی آتی ہے, کہ اگر وہ معاشی پالیسیاں لے کے آتی ہے, سیاسی استحکام لاتی ہے تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں, وہ کسی بھی صورت میں ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا.